درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، ہماری التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے۔ کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ، محترمہ، مکرمہ، عزیزہ ماؤں، بہنوں، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، جلسے کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ اللہ ہونے والے جلسے کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ معصوم بچوں نے بڑا خوبصورت پروگرام پیش کیا، بے شک یہ اساتذہ کرام کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنائے، مدرسہ درس القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل میں وزن پڑتا ہے، جب نیت میں خلوص نہیں ہوتا تو کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، رب کی نظر میں وہ صفر بن جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بچے بات نہ کریں، ارے چاکلیٹ دے دیں ان کو، چپ بیٹھو۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھی نیت سے اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا عمل غلط نیت سے اللہ کی نظر میں زیرو بن جاتا ہے۔ مولانا حنظلہ صاحب کی نیت اچھی تھی، جلسے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پروگرام ان کی اسٹیج سے جاری ساری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جیسے آپ حضرات نے بھی کارگزاری سنی، ٹیپائی کا انتظام نہیں تھا، چٹائی کا انتظام نہیں تھا، تنخواہ کا انتظام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے راستے آسان بنا دیے۔ ان کی دین کی نوکری کو اللہ قبول فرمائے۔ جتنے علماء کرام ہیں جس لائن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جیسے مولانا رفیق صاحب نے بتایا، یہ بات نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو صرف الفبا پڑھانے آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے علماء کو، وہ چاہے تو دنیاوی لائن سے ایک مہینے میں 80,000 کما سکتے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے 8,000 میں دین کی نوکری کرتے۔ کتنے بھی عالم علماء ایسے ہوں گے، الیکٹریشن کا کام ہے اس کو نہیں بلائیں گے، 2 وائر جوائن کرنا ہے کرنٹ خود پکڑ لیں گے، 400 بچا لیں گے، کلر کرنا ہے گھر میں خود کر لیں گے، پلمبرنگ کا کام ہے خود کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور وہ کس کے بچے پڑھاتے؟ بولو، ارے ان کے اپنے بچے پڑھاتے۔ جتنے بیٹھے ہیں نا ہمارے بچوں کو یہ علماء محنت سے پڑھاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے مسلمانوں، آج ہمارے دلوں سے قرآن کی، مکتب کی، مدرسے کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جس عالم میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے دامن میں دین ہوگا، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کی روشنی ہوگی،
ہمارے بچوں کے سینوں میں مکتب کی مدرسے کی تعلیم ہوگی. ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے ایصال ثواب کریں گے, کوئی سورہ یاسین بھیجے گا, کوئی سورہ رحمان بھیجے گا, اللہ تعالی ہماری قبر کو آسودہ بنا دے گا. جن کے بچوں کے دامن میں دین نہیں ہوتا, ماں باپ مر جاتے ہیں, بچوں کے پاس دامن میں اپنے ماں باپ کے لیے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی. ہمارا حقیقی سرمایہ پیسہ نہیں ہے, ہمارا حقیقی سرمایہ ہماری اولاد ہے. ہم سب کو مر جانا ہے. ہمارے اس گاؤں سے کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ چلے گئے. اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے, بدکار بھی آئے, باوقار بھی آئے, انبیاء بھی آئے, اولیاء بھی آئے, صلحاء بھی آئے, علماء بھی آئے, بلغاء بھی آئے, حسین بھی آئے, محجبین بھی آئے, ناظرین بھی آئے, دل نشین بھی آئے, اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے. مسلمانوں یقین کرو, تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ ہو, موت اس کو بھی آئیں گی. دولت میں قارون بھی کیوں نہ ہو, شان زوری میں رستم بھی کیوں نہ ہو, حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ ہو, صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ ہو, عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ ہو, سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ ہو, شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ ہو, جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ ہو, رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ ہو, خوش الحامی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ ہو, خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ ہو, ہدایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ ہو, سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ ہو, عفت میں مریم کیوں نہ ہو, علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو, امتحان میں آسیہ کیوں نہ ہو, آزمائش میں سمیہ کیوں نہ ہو. ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. گھروں میں چلے جاؤ, صحراؤں میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چھپ جاؤ, جب تمہاری موت کا وقت آئے گا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے. اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, بنائیں گے بولو انشاءاللہ, زور سے بولو. اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا, مر جاؤ شوق سے کوئی پرواہ نہیں. تمہارا بیٹا روزانہ سورہ بقرہ سورہ یاسین کا ایصال ثواب کرے گا, اللہ تمہارے لیے جنت کھول دے گا. ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا, میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجائے گا. اور 10 ایسے رشتہ دار وجبت علیہم النار, جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے, میرا اللہ فرمائے گا ادھر آ, سفارش کرنا تیرا کام ہوگا, ان 10 جہنمیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دینا مجرم کا کام ہوگا. اسکول کی بڑی فکر ہوتی ہے, مدرسے میں بھیجنا ہو تو دیکھو, ارے یہ فکر تو ماؤں میں بھی نہیں رہی. ایک جوتا لال ہے, ایک پیلا ہے, ٹوپی بھی پھٹی ہوئی ہے, کرتا بھی پھٹا ہوا ہے, منہ بھی دھلا ہوا نہیں. اسکول میں جاتے ہیں نا, کوئی ٹائی پہنا رہا ہے, کوئی شوز پہنا رہا ہے, کوئی تیل لگا رہا ہے, کوئی کنگھا کر رہا ہے, کوئی سرما لگا رہا ہے, وان چلی جائیں گی, آٹو چلی جائیں گی, اتنا پورا کوہرام مچا ہوا ہے, پورا گھر آسمان پہ اٹھا کے رکھا ہے. اور مکتب میں جانے والا بچہ منہ بھی دھلا ہوا نہیں, کہتے ہیں اس کا منہ تو دھلا, اس کا مولانا حنظلہ دھلا دے گا کہ 2500 میں منہ بھی دھلا ہے. ایسی ماں ایسا باپ اگر مر جائے نا, لاکھ قرآن پڑھ کے بخش دو, آدھی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا جس کے سینوں میں قرآن کی عظمت نہیں. ہم نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھاؤ, اس کی بھی تو بہت ضرورت ہے, پڑھاؤ. ایئرپورٹ پر فارم بھرنا ہو نا, پھانپے مارتے, آتا ہی نہیں, بہت ضرورت ہے. ارے اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں بتاؤ, اچھے انجینئر کہاں ہیں, اچھے وکلا کہاں ہیں. ہمارا کیس پھنستا ہے, وہ لوگ لاکھوں روپے لے جاتے, ہمارے پاس کہاں ہے دولت. سب کچھ بناؤ لیکن سب سے پہلے انہیں عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. اگر 4 بچے اللہ نے دیے ہو, ایک بچہ مدرسے میں وقف کر دو, 4 بچے, جیسے عمارہ نے 4 دے دیے تھے احد کی جنگ میں, جن کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, خالد بھی شہید ہو گیا. جب یہ خبر آئی
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. 70 سالہ بوڑھی مائی پہاڑی کی طرف چل پڑی. راستے میں قافلہ ملا. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ام عمارہ کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کی کہانی نہ سناؤ, مجھے پہلے بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ تیرا خالد بھی شہید ہو گیا. ام عمارہ کہنے لگی مجھے میرے خالد کی کہانی نہ سناؤ, مجھے پہلے بتاؤ عائشہ خدیجہ کے خالد کا کیا حال ہے. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ او ام عمارہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے بھائی کی کہانی نہ سناؤ, مجھے پہلے بتاؤ شیما کے بھائی کا کیا حال ہے. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. ام عمارہ کہنے لگی مجھے میرے ابا کی کہانی نہ سناؤ, مجھے پہلے بتاؤ رقیہ فاطمہ الزہرا کے ابا کا کیا حال ہے. چار رشتے دار احد کی جنگ میں جب ہمارے نبی آئے تو ام عمارہ گئی, پلہ پکڑ لیا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو. ہمارے نبی نے فرمایا ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا, اس جنگ میں تیرے چار رشتے دار شہید ہو گئے. ام عمارہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ, چاہے 4 شہید ہو جائے آپ سلامت ہے, میرا سب کچھ سلامت ہے. دین کے لیے پورا خاندان دے دیا, ہم قرآن کے لیے ایک بچہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ پیسہ ذہن میں سوار ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے. ارے کون سا پیسہ مسلمان, کون کیا لے جاتا ہے. جاؤ قبرستان کا چکر لگاؤ, کروڑ پتی لاکھوں پتی سوئے ہوئے, پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے والا سال گزر جاتا نہیں آتا. اس کے پاس پیسہ ساتھ آتا ہے, پھٹا ہوا موزہ ساتھ نہیں آتا. اب تو بیٹے بھی سستا کفن اڑا دیتے, باپ مر گئے اب کیا ضرورت ہے. اور جب تختوں کے نیچے لٹایا جاتا ہے, نہ میرا تمہارا سیل فون ہوگا, نہ بیوی ہوگی, نہ اولاد ہوگی, نہ بچے ہوں گے, نہ پراپرٹی, نہ کھیت, نہ جائیداد, نہ گاڑیاں, نہ بنگلے, نہ دستاویز. اگر کچھ ہوگا تختوں کے نیچے تو میرا تمہارا اچھا عمل ہوگا. یہ نوجوان کہاں قرآن پڑھتے, رمضان کا تو مکھی کی طرح اڑا دیتے. اندر تراویح ہوتی ہے نا, یہ صحن میں بیٹھ کے نیٹ چلاتا ہے. اندر تراویح ہوتی ہے صحن میں بیٹھ کے انسٹاگرام چلاتے. اندر تراویح ہوتی ہے صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے. کتنے ایسے رمضان آئے, کتنے چلے گئے. یہ حالات ایسے تھوڑے ہی ہے مسلمانوں. میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ. مت کر شکوہ مشیت کا, خدا ظالم نہیں, ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں. جھوٹ, شراب, دھوکہ, زنا اور یانیت, شادیوں میں جھوٹی خرافات, رسمیں, قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا, وراثت میں سے بہنوں کے حصے ہڑپ کر لینا, لون, بیاج. کون سا گناہ چھوڑ کے رکھا ہے, سارا مسلمان کرتا ہے. جو حالات وہاں ہیں غزہ فلسطین میں, وہ حالات یہاں بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں. ارے وہ تو مر گئے, شہید ہو گئے, جنت میں چلے بھی گئے, مسئلہ ان کا نہیں, فکر ہماری ہے. ان کے ایک معصوم, وہ بھی تقریر کر رہا تھا بچہ, ایک معصوم بچے کا ایمان ہمارے 100 کے مقابلے میں مضبوط ہے. چھوٹے ابھی عید کا موسم ہے, ایک ویڈیو آئی کہ ایک باپ اپنے بچے کو عید ہی دے رہا ہے کفن. ہم اپنا کفن دیکھو کہیں خرید کے گھر پہ تو رکھو, شام نہیں ہوگی گھر والی پہلے 2 تکیا بنا دیتی. ایمان تھا نا, ایک باپ اپنے بیٹے کو عید پر کفن دے رہا ہے کہ بیٹا یہ آگے تجھے کام لگے گا. ہزاروں بچے مر گئے, ہزاروں عورتیں مر گئی, ہزاروں مرد مر گئے. ہم سے فلمیں نہیں چھوٹتی, ہم سے گانا نہیں چھوٹتا. وہاں ہوتا ہے نا, یہاں بڑا ہی کچھ ہوا ہے. آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے جس نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی. فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون, فرشتوں سے پوچھا گیا تم کدھر جا رہے ہو. قالوا, کہنے لگے
طرف چلیں گے، ایک بدکار قوم کی طرف چلیں گے۔ پوچھا گیا قصور کیا ہے؟ کہا لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدکاری کرتی ہے۔ کہا تم کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مصومۃ عند ربک للمسرفین۔ کہا زمین کا ٹکڑا کاٹ کے اوپر اٹھائیں گے، اوپر سے 9 کیلے پتھروں کے اللہ بارش برسائے گا۔ تفسیر جلالین میں ہے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں پہ نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں لوٹی کو لگے، یہ فلاں زانی کو لگے، یہ فلاں بدکار کو لگے۔ زمین کا ٹکڑا کاٹ کے اوپر اٹھایا، اوپر سے 9 کیلے پتھروں کی بارش ہوئی، ساری قوم کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ بولو بے شک آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے جو آزاد ان کا ہے، ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کھول کے دیکھو پچھلے نبیوں کی امتوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ جس عالم میں اور آپ سانس لے رہے یہ عالم فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے ایک دوسرے عالم کی جس کو اللہ نے عالم آخرت، جہاں جنت اللہ نے ابد الآباد مقام بنایا ہے۔ بولو بے انشاءاللہ جنت میں جانے والے اعمال کریں گے انشاءاللہ، کہو زور سے جنت میں جانا ہے۔ ارے بولو زور سے، ان کو ایسا انشاءاللہ کہیں گے اب بھی اٹیک آئے گا مر جائیں گے۔ ارے جن کو جانا ہے بتا ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ کن کو جانا ہے ماشاءاللہ۔ اب وعدہ کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اتنی خوبصورت اللہ نے جنت بنائی، پارہ نمبر 26 سورہ محمد، اللہ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ 4 نہریں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ پہلی نہر اللہ پانی کی عطا فرمائے گا، دوسری نہر شراب، تیسری نہر شہد، چوتھی نہر دودھ۔ 4 نہریں اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ کو یہاں سے دوسرے گاؤں جانا ہو شہد لے کر تو کنچ کی شیشی میں بھر کے لے جاتے، آپ کو یہاں سے دوسرے گاؤں جانا ہو دودھ لے کر برتن میں بھر کے لے جاتے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی، تفصیل جلالین میں ہے۔ جنتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چاہے 5000 کلومیٹر دور چلا جائے، جہاں جہاں جنتی جائے گا 4 نہریں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ کورونا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا نہیں، بخار نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، پاخانہ بھی نہیں۔ مشکات میں ہے میرے نبی سے صحابی نے پوچھا پاخانہ نہیں، کھانا کہاں جائے گا؟ کہاں ایک ڈکار جنتی لے گا سارا کھانا ہضم۔ ہماری ڈکار میں تو بدبو پھوٹتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سی سبزی کھا کے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مشکات شریف میں موجود ہے، جنتی ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم اور بدبو نہیں۔ جنتی جو ڈکار لے گا اس ڈکار سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی۔ اب اتنی خوبصورت جنت اللہ ایسے ہی دے دے گا۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے مولانا صاحب ڈراؤ نہیں، ہمارے بچے بڑے نہیں کہ ہم مریں گے، یہاں سورہ یاسین کا ختم ہوگا، ادھر باب ریان کھلے گا، 72 حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہے، جیسے ان کی نانی نے وہاں روم بک کرایا ہو۔ ارے اتنی سستی ہوتی ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی بلال حبشی کی چمڑی نہ ادھیڑی جاتی ہے۔ ہائے ہائے کیا بلال کی داستان تھی، سینے پہ چٹانیں رکھی گئی، حالت بخار میں بھی چکی پیستے، سارا دن کوڑے مارتے، کوڑا مارتے بلال ہنستا۔ کسی گزرنے والے نے جب یہ منظر دیکھا کہاں بلال درد نہیں ہوتا، وہ مارتا ہے تو ہنستا ہے، کہاں بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، کہاں ہاں ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں، کہاں ہاں دیکھتے ہیں مٹکے کو جیسے ٹھونک لگا کر، کہاں میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں رب خرید لے، جسم سے بوٹیاں اڑیں گی لیکن حق کی آواز ختم نہ ہوگی۔ ادھر آ ستم در ہنر آزما ہے، تجھی آزما ہم جگر آزما ہے، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جنت اتنی سستی ہوتی زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی سمیہ کے جسم کو کے برف سے نہ اڑائے جاتے، جنت اتنی سستی ہوتی ابو بکر اور فاروق اعظم 5 دن کے فاقے نہ جھیلتے۔ خود میرے نبی کا حال کیا تھا، تمرن او تمرین، امی عائشہ فرماتی ہے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، ارے گھاس اگاتی۔ ہمارے نبی کا یہ حال تھا، 2 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔
رمضان میں افطار میں ہمارے یہاں اتنا کھانا ہوتا ہے، مغرب کی جماعت چلی جاتی ہے سموسے کے چکر میں. دیکھتے ہو نا ایسا ہی ماحول ہے. ہاں نماز کون پڑھتا ہے؟ تو رمضانی مسلمان. رمضان کے بعد مسجد ایسے ویران ہو جاتی ہے جیسے پلیٹ فارم سے گاڑی گزرتی ہے، پلیٹ فارم ویران ہو جاتا ہے. ایسا مسجدوں کا حال. رمضان میں فجر میں 8 سب، جیسے ہی رمضان میں عید گئی دوسرے ہی دن فجر میں 30 سب. حالانکہ غیر رمضان میں، رمضان کے مقابلے میں غیر رمضان میں 1 گھنٹہ فجر میں تاخیر سے ہوتی ہے. رمضان میں 1 گھنٹہ جلدی ہوتی ہے، 5:30 ہے 4:30. غیر رمضان میں 6:30 ہوگی. کہاں سوتے رہتے ہیں نوجوان کہاں. ارے آج کا ماحول ایسا ہے، نوجوان فجر میں آ جائیں تو لوگ ملاقات کر دیتے. یہاں کیسے آ گیا؟ جیسے فجر دادا نانا کے لیے رکھی ہو. صرف رمضان میں نماز پڑھنی، صرف رمضان میں قرآن پڑھنا ہے. مستورات کا بھی یاد ہے. رمضان میں اگر قرآن آدھا رہ گیا، عید آ گئی آدھا نہیں پڑھ سکی، تو اب یہ آدھا پورا کریں گے آئندہ رمضان میں. 16ویں پارے سے شروع کر رہی ہے. ارے ایک ہی دن میں 15 ہو گئے. کہاں سے 15 ہو گئے؟ گزشتہ رمضان کا پورا کر رہی ہے. ارے کیا حال ہے، پورا سال گزر گیا قرآن کھول کے بھی نہیں دیتا. گزشتہ رمضان کا آئندہ رمضان میں پورا کر دیا. نوجوانوں کا حال دیکھو، کون قرآن پڑھتا ہے؟ ان کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ نہ قرآن خود پڑھتے، نہ قرآن پڑھانے والوں کی محبت سے محبت کرتے. ہمارے دلوں میں علماء کا احترام کہاں ہے؟ کتنے مسالے کھاتے ہیں، کتنی سگریٹ پیتے. 100 روپے کا مسالہ ایک نوجوان کھاتا ہے. ایک مہینے میں 8 دفعہ 10 دفعہ چائنیز کھاتا ہے. میں کہتا ہوں 1 دفعہ چائنیز مت کھا. میں کہتا ہوں میرے بھائی 1 دفعہ 1 دن مسالہ مت کھا. اتنا پیسہ سائڈ پہ رکھ، مولانا کے لیے رکھ، مؤذن صاحب کے لیے رکھ. نوجوان ایسے گروپ بناؤ، ہر نوجوان روزانہ 10 کا نوٹ، ایک امام صاحب کا 10 کا نوٹ مؤذن کا. ہر مہینے ایک کے پاس سے 300 روپے. 300 روپے میں کون سا تیرا بنگلہ بن جائے گا؟ اگر مؤذن صاحب امام صاحب نے بچا کر حج کو چلے گئے، عمرہ کو چلے گئے، وہ وہاں طواف کریں گے، انشاءاللہ یہ 10 کا نوٹ تجھے جنت میں لے جائے گا. یہ ذہن نہیں جاتا. 7,500 8,000 9,000. ابھی یہ کہہ رہے تھے ٹپائی کا انتظام نہیں تھا، میرے راؤنڈ میں کھڑے ہو گئے تھے. اتنا بڑا گاؤں، ٹپائی کا انتظام نہیں. ہر مہینے میں 100 کا نوٹ، ہر مہینے میں 200 کا نوٹ ہم نہیں نکال سکتے. جو ہمارے بچوں کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، میں ان کے لیے نہیں کہتا ہوں، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب کارگزاری سنی یہ بے ساختہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے. اگر اللہ کے دین کی عظمت کو نہ سنبھالا، اللہ کے قرآن کی بے ادبی کی، دین کی خدمت کرنے والے، دین کی نوکری کرنے والوں کا احترام نہ کیا، بہت ممکن ہے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے دائی پیدا نہیں فرمائیں گے. اس لیے آج جتنے بیٹھے اس جلسے کے عشقے سے یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں. یہ صرف ہمارے میر صاحب جو ہے نا وہی سخاوت نہ کرے، ان سے ریس لگاؤ. انہوں نے 50,000 دیا، کوئی 1 لاکھ والا بھی کھڑا ہو جائے. ایسے ریس لگاؤ. یہ تو بیچارے، اب ان کی تعریف ہم نے سنی، یہ تو سالوں سے دے رہے، کتنوں کو عمرہ میں بھیجا، یہ نہیں دیتے. یہ ان کا اوپر جمع ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں. یہ کل مر جائیں گے انشاءاللہ 7,000 کروڑ گنا اللہ اپنے خزانے سے ان کو دے گا. ان کی عزت افزائی ہوگی، وہ تو ہم جانتے ہیں، جب آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا. مسلمانوں 200 روپے 500 روپے اپنے گاؤں کے پڑھنے والے بچوں کے لیے ایک مہینے کا 500 روپیہ ہم نہیں دے سکتے. ایسا گروپ بناؤ، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، مکتب کی ضروریات کو خود سمجھ کر خود ان کی کفالت کرو. انشاءاللہ یہ 500 کا نوٹ تمہیں جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہونے والے جلسے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بچوں نے بہت، مولانا ایک بات کہوں گا، بہت سارے جلسوں میں جاتا ہوں، لیکن جو بچوں نے مکتب میں قرآن سنا ہے، میں نے مولانا سے بھی کہا اتنا صحیح قرآن، اتنی تجوید کے ساتھ مکتب میں نے جلسوں میں ایسا قرآن نہیں سنا. میں بالکل ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جیسے ایسا پڑھ رہا تھا جیسے کوئی حفظ ہونے والا یا قاری کلاس پڑھنے والا طالب علم پڑھ رہا ہوں. آپ اتنا تجوید سے پڑھاتے، آپ کی محنتوں میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی محنتوں کو اور 4 چاند لگائے، آپ کو ہمت دے، آپ کی حوصلہ افزائی فرمائے. اور جتنے ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو جس لائن کی خدمت انجام دیتے، مولانا رفیق صاحب اور دیگر جتنے لوگ ہیں، جامع دیرہ میں، قدر میں، سکھر میں جس لائن کا حصہ لگاتے، اللہ سب کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.